بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری کلاس کا ٹاپک ہے کانسیپٹ آف مونوتھیزم، مطلب عقیدہ توحید۔ کانسیپٹ یا عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ عقیدے کا مطلب ہوتا ہے ایمان اور یقین۔ وربل میننگ میں مطلب اگر ڈکشنری کے اندر لغوی تعریف اس کی دیکھی جائے تو اس کے معنی آتے ہیں گرہ لگا دینے کا، کسی چیز کو مضبوطی سے باندھ دینا، نوٹ جس کو کہتے ہیں ہم، نوٹ ٹائٹ کر دیجئے۔ اور توحید کس کو کہتے ہیں؟ ونس، مطلب اکیلا۔ تو عقیدہ توحید مطلب کانسیپٹ آف مونوتھیزم کو سمجھانے سے پہلے میں کچھ اور چیزیں سمجھاتا ہوں، اس کو فوکس کریں گے آج، اور پھر اس کے بعد نیکسٹ کلاس کے اندر جو ہے وہ پراپر عقیدہ توحید کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اول کیا ہے؟ جب کہیں پر کچھ بھی نہیں تھا تو کون تھا؟ اللہ تعالیٰ۔ آخر، جب کہیں پر کچھ بھی نہیں ہوگا، ساری کائنات ختم ہو جائے گی، سب کچھ، پھر کون بچے گا؟ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اللہ۔ اب جو ہے وہ دوسرا حصہ والظاہر والباطن۔ اب ظاہر سے کیا مراد ہے یا باطن سے کیا مراد ہے؟ ظاہر سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے، جو کچھ نظر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی شان جھلکتی ہے اس میں۔ اور جو کچھ نظر نہیں آ رہا، اس کو کہتے ہیں باطن، وہ بھی اللہ ہے۔ اب لیکن نظر نہیں آ رہا، کیا اس سے کیا مراد ہے؟ کیسے ہم اور آپ کیسے سمجھیں؟ دنیا کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں جس کا ایک ظاہر اور جس کا ایک باطن نہ ہو۔ کوئی بھی، دنیا کی کوئی بھی ایسی چیز لے لیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا ظاہر اور باطن نہ ہو۔ اب میں یہ سمجھاتا ہوں کیسے۔ یہ سلیبس کا حصہ نہیں ہے، پیپر میں نہیں آئے گا، صرف سمجھیں۔ فار ایگزامپل، یہ فین یہاں لگا ہوا ہے، کسی بھی کمپنی کا ہو سکتا ہے، پاک فین ہو سکتا ہے، اور ایکس وائی اے بی سی ایکس وائی زی، کسی بھی کمپنی کا ہو سکتا ہے۔ اسپلٹ اے سی ایل جی کا ہو سکتا ہے، ہائر کا ہو سکتا ہے، سیمسنگ کا ہو سکتا ہے، کینوڈ کا ہو سکتا ہے، کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ موبائل فون ہواوے ہو سکتا ہے، اوپو ہو سکتا ہے، ایپل ہو سکتا ہے، سیمسنگ ہو سکتا ہے، کوئی سا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو اس کا ظاہر ہے نا، اسٹرکچر، ہارڈ ویئر، یہ اس کا ہے ظاہر۔ اس میں چلنے والا سافٹ ویئر اینڈرائڈ بیس ہے، ونڈو ہے، آپریٹنگ سسٹم کون سا ہے؟ وہ اس کا باطن۔ یہ پنکھا ہے، اس میں سے یہ جو ہوا آ رہی ہے یا اس میں جو کرنٹ دوڑ رہا ہے، یہ اس کا ظاہر ہارڈ ویئر، اور اندر چلنے والا اس کا کرنٹ پروجیکٹر ہے، اس میں سے جو لائٹ نکل رہی ہے وہ باطن، اور اس کا جو باڈی ہے وہ اس کا ہارڈ ویئر۔ اب دماغ یہ کہتا ہے کہ یہ لکڑی کی چیئر ہے، یہ کرسی ہے، یہ لوہے کی کوئی ٹیبل رکھی ہوئی ہے، اس کا ظاہر کیا ہے اور اس کا باطن کیا ہے نا؟ انسان سوچنے پہ مجبور ہے نا، یہ ظاہر تو سمجھ میں آ رہا ہے، اس کا باطن کیا ہوگا؟ ظاہر اس کی یہ باڈی، یہ لکڑی، ووڈ، وہ آئرن، وہ لوہا، اور باطن وہ نور اللہ کا جس سے اس کی زندگی ہے۔ ہر چیز اپنی جان بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ لے رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا نور۔ جس دن اللہ کے حکم سے وہ نور کٹا، اس کو دیمک کھا جائے گی،
سریے کو زنگ کھا جائے گا۔ جس دن زنگ کا یا دیمک کا نور ہٹا اس دن وہ دیمک مر جائے گی، اس دن وہ زنگ بھی جو ہے وہ مٹی جیسا ہو جائے گا، آپ اٹھا کے ختم ہوئی کسی کو خود جلا دیں گے، آگ میں لگا دیں گے۔ جس دن آگ کا نور ختم ہوا آگ بجھ جائے گی، پانی سے بجھے کسی بھی فارم سے بجھے، جس دن پانی کا نور ختم ہوا وہ ہوا بن کے اڑ جائے گا۔ کلیئر ہوا؟ کوئی سوال؟ اب آ جائیے مجھے یہ سمجھائیں کہ ہمارا ہیومن انسانوں کا کیا ظاہر ہے اور کیا باطن ہے؟ یہ جو ہماری باڈی ہے یہ ہمارا ظاہر ہے، اور ہمارا باطن کیا ہے؟ روح، سول، ہمارا باطن۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ظاہر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا باطن کیا ہے؟ سمجھنا آپ، اللہ تعالیٰ نے خود فرمانا هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ تو بیٹا ہم اور آپ جسے اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور سورج اور چاند کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا، ہم ان آنکھوں سے سورج کو نہیں دیکھ سکتے، تو اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ممکن ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیا اتنی سی عقل کے اندر ساری باتیں آ جائیں گی؟ کیا چھوٹے سے گڈھے کے اندر 7 سمندر اتر جائیں گے؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ہمیں بھی بنایا ہے، 7 سمندروں کو بھی بنایا ہے، مطلب ہماری لمٹ جو ہے نا وہ لمیٹڈ ہے ہم، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی کوئی انتہا نہیں، ان لمیٹڈ، ان کاؤنٹیبل، ورا الورا ورا الورا ورا الورا، اس کی کوئی حد ہے ہی نہیں، ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے۔ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اب جب ظاہر اور باطن، ظاہر اور باطن ایک ہوتے نا، تو اس کے بعد ایک پرسنالٹی بنتی ہے، ایک شخصیت بنتی ہے، ایک ذات بنتی ہے۔ فار ایگزامپل میں مثال دیتا ہوں آپ کو، ہماری روح عالم امر میں تھی، جہاں روحیں قیامت تک آنے والی روحیں اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہیں، یہ تو پتہ ہے نا۔ اور ہمارا جسم یہاں، ہم اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے، میں اپنی والدہ کے پیٹ میں تھا۔ اللہ کے حکم سے جب پیدائش قریب وقت آیا میرا، جب میں اس دنیا میں آیا تو اللہ کے حکم سے میرے جسم میں روح اللہ نے پھونک دی۔ اب روح اور جسم ایک ہوا، ایک ذات بنی۔ احادیث میں آتا ہے کہ والدین کے لیے سب سے پہلا تحفہ جو اپنی اولاد کو دیتے ہیں وہ کیا دیتے ہیں؟ ایک اچھا نام۔ بھائی نام رکھتے ہیں نا سب سے پہلے ہم۔ اب جب نام رکھتے ہیں تو پھر اس کی کچھ، اس ذات کی کچھ کوالٹیز جن کو ایٹریبیوٹس بھی کہا جاتا ہے، صفات، ایڈجیکٹیوز، چاہے وہ پازیٹیو ہوں چاہے وہ نیگیٹو ہوں، وہ بھی ہوتی ہیں ضرور۔ اور آسانی سے سمجھاتا ہوں۔ فار ایگزامپل کہ ابراہیم یہاں کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کے گھر والے، ان کے عزیز و اقارب، ان کے رشتہ دار، یا فاطمہ لے لیں یا عائشہ لے لیں، وہ جانتے ہوں گے کہ ابراہیم غصے والا ہے یا ٹھنڈا مزاج کا بندہ ہے۔ بھائی عائشہ یا ابراہیم یا سلمان یا سلطان وہ کنجوس ہے، وہ شاخرچ ہے۔ ہر کسی کی کوالٹیز ہوتی ہیں، کچھ صفات ہوتی ہیں۔ اب آ جائیے ہم اس طرف چلتے ہیں جو ہمارا ٹاپک ہے سلیبس کا، مونوتھزم، توحید۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ظاہر اور باطن وہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے خود نام پسند کیا ہے نا، وہ ہے لفظ اللہ، اللہ، اللہ۔ آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں اگر کسی کو اسم اعظم پتہ چل جائے تو وہ جو دعا مانگے گا وہ قبول ہوگی۔
اسم کس کو کہتے ہیں اور اعظم کس کو کہتے ہیں؟ سب سے بڑا نام کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہم اور آپ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کا موبائل فون بھول گیا، چابی یا کوئی اور پرس یا کوئی اور چیز، تو ہم بولتے ہیں پہلے ٹریٹ دو پھر ہم بتائیں گے، پہلے کچھ کھانے پینے کے لیے ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے یہ، ہر چیز سامنے رکھی ہوئی ہے، جس میں صلاحیت ہے وہ دیکھ لے، جس میں صلاحیت، سمندر جس میں صلاحیت ہے ڈبکی لگائے، ہیرے جیورات لے کے آ جائے۔ احادیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگتا ہے، جب وہ دوسرا گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ دوسرا کالا نقطہ لگتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اب کسی بھی ایسے انسان جو سود کھاتا ہو، شریعت کے خلاف کام کرتا ہو، زنا کرتا ہو، شراب پیتا ہو، اس کی کوئی لائن چوک ہو جائے دل کی اور اس کا بائی پاس ہو تو کیا اس کا دل کالا نکلے گا؟ تو پھر کون سے دل کی بات ہو رہی ہے؟ روح کے دل کی بات ہو رہی ہے۔ تو بیٹا یہ جو روح کا دل کالا ہوا ہے نا، گناہ کر کر کے اس وجہ سے وہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں۔ نورانی دل کر لو، ساری چیزیں، جیسے بچہ چھوٹا سا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کہتے ہیں نا کہ بھائی دل صاف ہے اس کا، تو کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، فرشتے آ کے کھیل رہے ہیں تو ہنس رہا ہے، کوئی غلط چیز دیکھ لی ہوگی تو ڈر گیا، رونا شروع کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات جس کے بارے میں میں بتا چکا ہوں کہ کوئی حد نہیں، ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ورا الورا ورا الورا ورا الورا۔ اور پھر ایٹریبیوٹس، صفات، جیسے میں نے آپ لوگوں کو اپنے اور آپ کے بارے میں بتائی اگزامپل دے کے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے، یاد رکھیے گا، ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے اپنی صفات جو بتائیں وہ 99 بتائیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف 99 ہی ہیں، 99 ہی ہیں، ہم برداشت کر لیں، ہضم کر لیں، ہمیں یہ بھی پوری نہیں آتی۔ اب آ جائیے انسان کی، میں اگزامپل دے رہا تھا نا کہ ایک انسان کی روح ہے اور ایک انسان کا جسم ہے۔ جس طریقے سے مین باڈی کے کچھ آرگنز ہوتے ہیں، دل، دماغ، گردہ، پھیپھڑا، برین، ہارٹ، لیور، فنا فنا فنا، اسی طریقے سے روح کے بھی کچھ مین پوائنٹس ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے ایک حدیث کا ریفرنس دیا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پہ ایک کالا نقطہ لگتا ہے، تو مطلب یہ کہ جسم کے آرگنز کی طرح کچھ روح کے بھی مین پوائنٹس ہوتے ہیں۔ ان کا نام میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک قلب کہلاتا ہے، دوسرا روح، سر، خفی، اخفا، نفس، اور یہ سلطان الاذکار، تمام ذکر کرنے والی جگہوں کا بادشاہ اس کو کہتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی شان کہ باڈی کا مین آرگن کہاں ہے؟ اوپر، برین۔ روح کا مین پوائنٹ کہاں ہے؟ اوپر۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی یہ کن پٹی جو ہے نا ٹپ 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 کر رہی ہوتی ہے، نرم، وہ ماں، اس کی دادی، اس کی نانی اس کے اوپر تیل لگاتی ہیں، اس کو مضبوط کر رہی ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس بھی جاؤ تو وہ منہ میں ہاتھ لگا کے دیکھتے ہیں طلبہ تو نہیں بیٹھا۔ یہ کیوں؟ یہ کیا ہے؟ آج کے دور میں یہ سمجھنا بہت آسان ہے، ٹیکنالوجی ہمیں بہت ساری چیزیں آسان کر رہی ہے۔ تو دیکھیں آج کے دور میں ہو کیا رہا ہے کہ یہ گھر ہے اور اس کے اوپر لگاتے ہیں ایک شیٹ، سولر پینل، اور اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی کو جذب کرتا ہے اور اس کو انورٹر کے ذریعے بجلی بنا کر گھر میں سپلائی کرتا ہے۔ یہی ہے معاملہ۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی شان، جو کہتے ہیں نا اللہ کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا۔ میں نے کل آپ لوگوں سے وہ پوچھا تھا کہ آنکھیں بند کروائی تھی کل کلاس کے اندر، دنیا میں سب سے زیادہ اسپیڈ کس کی ہے؟ اور جلدی جلدی بتائیں۔ اور میں بولوں کہ اس سے بھی زیادہ ایک اسپیڈ ہے،
اور آپ لوگوں کو پتہ ہے وہ آپ لوگوں کے پاس ہے وہ صلاحیت. ویژن، خیال، گمان، تصور، سکس سینس، چھٹی حس. آنکھیں بند کریں سب. آج اسلامک اسٹڈیز کی کلاس میں پہلی دفعہ پریکٹیکل کرواتے ہیں. بند کریں سب جلدی سے، اور جو میں کہوں اس کو بس کرنا ہے. کریں پلیز، جلدی سے کریں. خانہ کعبہ کو دیکھیں، سنہری جالیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں ان کو دیکھیں. سبز گنبد کو دیکھیں. اپنی والدہ کا چہرہ دیکھیں، اپنے والد صاحب کا چہرہ دیکھیں. مینار پاکستان دیکھیں، قائد اعظم کا مزار دیکھیں. کھولنے آنکھیں. جس کا ویژن کلیئر نہیں ہوا اس کا مطلب یہ کہ یہ جو دل ہے نا یہ صاف نہیں ہے، اندھیرا نظر آ رہا ہے، ابھی فوکس نہیں کر پا رہے. یہ نعمت، یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دی ہے. جب ڈے آف ججمنٹ عقیدہ آخرت پڑھیں گے تب میں سمجھاؤں گا آپ کو کہ یہ کب دی تھی اور کیوں دی تھی. لیکن پھر بھی جس کو نظر آیا یا نہیں نظر آیا وہ یہ تو مانتا ہے کہ ہاں یہ صلاحیت انسان کے پاس ہے سوچنے کی. اب یہ سوچیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے گناہ گار بندوں کو یہ طاقت دی ہے سوچنے کی، خیال کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ کے پاس کیا پاور ہوں گی. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کن ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے ٹھک کر کے. تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے نا کہ کیا شان ہوگی ہمارے رب کی. اچھا، اب جب یہ اب یہاں پہ آ جائیے، ظاہر اور باطن ایک ہو گیا، ذات ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ یہاں سے یہ اس کا دماغ کا بھی اور دل کا بھی مین پوائنٹ ہے، سلطان الاسکار بھی اور برین بھی. اب کیا ہوتا ہے کہ میں یہاں کلاس سے باہر نکلا، ایک سویپر جو ہے وہ صفائی کر رہا تھا، اس نے موپ اس کے ہاتھ میں تھا، اس نے ہلکا سا ڈنڈا اٹھایا اور میرے اوپر کپڑے گندے ہو گئے. مجھے غصہ آیا کہ میں ڈاکٹر، میں ٹیچر، میں فلانا، اور اس کی ہمت کیسے ہوئی، اس نے یہ کچرا مجھ پہ پھینکا. میں نے اس کو 2-3 باتیں سنائیں اور اس کے بعد 1-2 ہاتھ بھی لگا دیے. ہم انسان، غصہ تو بڑا ہم سب کو ہی آتا ہے نا. تو کیا ہوگا، سیکنڈ نہیں لگتا، سیکنڈ، لمحہ نہیں لگتا کہ یہاں سے ایک روشنی نکلتی ہے اور یہ جو میں صفات کی نام کی بات کر رہا تھا یہاں سے جا کے ٹکرائے گی اللہ تعالیٰ کے. ایک سیکنڈ نہیں لگتا یہ بس. اب وہ آپ لوگ خود ہی، میں الفاظ میں بیان نہیں کر پا رہا، لیکن آپ لوگ سمجھدار ہیں کہ اللہ کی ہر چیز شہرت سے بھی اللہ تعالیٰ قریب ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا غصے کا معاملہ دکھایا ہے اس بندے نے، تو یہ جو اس پہ غصہ کیا وہ تو الگ معاملہ ہے کہ اس نے جان بوجھ کے کیا، اس سے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے الگ، کیونکہ ہر انسان قبر میں مرنے کے بعد اپنے حساب کتاب دے گا نا، دوسرے کا تو نہیں دے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ 70 ماؤں سے زیادہ تو میں جس طرح تم سے پیار کرتا ہوں اس سے بھی پیار کرتا ہوں، تو تم نے میرے بندے کو کیوں ذلیل کیا یا کیوں مارا. ملٹی پلائی بائی 1000 ٹائم نا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تو قہار القہار ہوں. ریٹن جواب آتا ہے، سیکنڈز نہیں لگتے. میں کلاس سے باہر نکلوں گا، آپ لوگ میری برائی کرنا شروع کر دیں گے کہ ان کا دماغ خراب ہے. یہ کوئی بات تھی، اتنی سی بات کا اتنا ایشو بنا دیا. نہیں پڑھنا ہمیں، ابھی یہاں بول رہے تھے نا گروپ اے والے بھی ہم بھی آپ سے پڑھیں گے، وہ بولیں گے ارے بھائی ہمیں پڑھنا ہی نہیں ہے، ان سے کمپلین کر دی جائے گی. شیر کو سوا شیر ٹکراتا ہے، میں باہر نکلوں گا کوئی اور خطرناک بندہ مجھے ملے گا، میں نے 1 لگائے تھے وہ مجھے 4 لگائے گا. اسی لیے بولتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو اگاؤ گے وہ کاٹو گے. مکافات عمل. اب جو ہے دوسرا سینیریو دیکھتے ہیں. میں باہر نکلا، سویپر نے مجھ پہ کچرا پھینکا غلطی سے، جان بوجھ کے، وہ اس کا معاملہ ہے. میں نے اس کو بولا ارے کوئی بات نہیں، کپڑے تو ہیں چینج ہو جائیں گے، کوئی بات نہیں صاف کر لوں گا، کوئی بات نہیں خیر ہو گیا، چلے گیا.
سیکنڈ نہیں لگے گا، یہاں سے ایک روشنی نکلتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے لفظ رحمان سے جا کے ٹکرائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اوہو رحم کیا ہے اس نے مطلب عاجزی اور انکساری دکھائی ہے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، عزت اور ذلت دینے والی وتعز من تشاء وتذل من تشاء اللہ کے ہاتھ میں۔ تو جب اس نے رحم کا معاملہ کیا تو ملٹی پلائی بائی تھاؤزنڈ ٹائم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، کریم بھی ہوں، وہاب بھی ہوں، رزاق بھی ہوں، فتاح بھی ہوں، مبین بھی ہوں۔ کیا بندے تیرا کام ہو گیا، میں یہاں سے باہر نکلوں گا آپ لوگ تعریفیں کریں گے، میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں گا، فون آئے گا مبارک ہو ڈاکٹر صاحب آپ کی لاٹری لگ گئی ہے اتنے ہزار کی، آپ کی گاڑی کا انعام نکل گیا۔ تو یہ ہے ظاہر، باطن، ذات اور صفات کی حقیقت۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں مونوتھزم پراپر طریقے سے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔